حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے یہ سابقہ انبیاء کا تتمہ ہے کہ بھائی سیدنا امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر دی ہے، اور آج کے بعد جو بھی قربانی پیش کرے گا دین کی خاطر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے دین کو محفوظ کر لیا ہے، دین کو بچا لیا ہے۔ یہ صرف اور صرف خاصہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ نے اپنے 72 تن پیش کیے، آپ نے علی اکبر کو پیش کیا، علی اصغر کو پیش کیا، دودھ پیتے بچے کو پیش کیا، پیش کر کے یہ بتایا کہ آج کے بعد دین محفوظ ہو گیا ہے، اسلام محفوظ ہو گیا ہے، شریعت پاک محفوظ ہو گیا ہے، آج کے بعد میرے نانا جان کے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا، میرے نانا جان کی سنت کا نام لیوا آج کے بعد قیامت تک رہے گا، شریعت کو تحفظ کرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ یہ صرف آپ کا خاصہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دین کو بچایا ہے، بلکہ حضور کی آل نے دین کو بچا کر قربانیاں پیش کر کے مہر ثبت کر دی ہے کہ آج کے بعد جو بھی قربانی پیش کرے گا کہ وہ یا تو حسینیت کے پیچھے چل کر قربانی پیش کرے گا، اگر کوئی یزیدیت کی راہ میں چلے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے، اگر کوئی قربانی دین مدین کے لیے پیش کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حسینی کردار پیش کر رہا ہے، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بقیہ سبھی انبیاء کا تتمہ ہے۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر، یہ فرزند ارجمند جب آپ کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کی ولادت سے پہلے سیدنا ام فضل، سیدنا حضور کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ خواب دیکھا، خواب عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام فضل، اے میری چچی جان بتا تو صحیح کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہے حضور وہ بڑا ہی سخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، دوبارہ فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ تو حضور کی چچی جان عرض کرتی ہیں اے سیدنا امام الانبیاء، اے امام کائنات، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسد اقدس سے، آپ کے جسد اقدس کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، کہ آپ کی جسد اقدس سے، جسم مقدس سے ایک ٹکڑا جدا ہوا ہے اور جدا ہو کر میری گود میں گرا ہے۔ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرا، اے ام فضل تو نے تو خیر دیکھا ہے، تو نے تو ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ یہ تو میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرے لولو کب کبا اٹھا جب میں بیدار ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام فضل، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا تیری گود میں پلے گا، تو اس کو اپنا دودھ پلائے گی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب بتا دیا، تعبیر بتا دی، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو میرے حضور نے سیدہ ام فضل کو بلایا اور بلا کر کہا اے ام فضل، جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہ میرا فرزند دلبر ہے، فرزند ارجمند ہے، اس کو اٹھا اور اپنی گود میں لے کر اپنے گھر لے جا۔ تو سیدہ ام فضل سیدنا حسین کو اپنے گھر لے کے دودھ پلاتی رہی اور وقفے وقفے سے حضور کی بارگاہ میں لے کر آتی۔ تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے، سینے پر ملال تھا، پریشانی کی کیفیت تھی۔ حدیث پاک کے ایک اور بھی الفاظ ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تو سیدہ ام فضل نے سیدنا حسین کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور کو چومنے لگے۔ حضور نے چوم کر کہا کہ اے ام فضل کیا تو جانتی ہے کہ میرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو فرزند ارجمند ہیں، یہ آپ کو جو جان سے پیارے ہیں سیدنا حسین، ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ کے نام نہاد امتی، آپ کی امت میں سے ایک گروہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، اور آپ بھوکے اور پیاسے اور آپ اپنے سارے کنبے کو ذبح کروا کے، شہید کروا کے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
پیدا ہوتے ہی دے گئے تھے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جگہ جگہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، ایسا تیار کیا کہ آپ نے جب قربانی کا وقت آیا تو آپ کی زبان سے آہ تک نہ نکلی۔ آپ اپنے اصحاب میں سے جو آپ کے ساتھ تھے ایک ایک کو کر کے بھیجتے ہیں کربلا کے اندر، میدان میں جاتا ہے وہ شہید ہو کر آتا ہے، آپ اٹھا کر آتے ہیں اور اپنے خیمے میں لا کر رکھ دیتے ہیں، دوسرا بھیجتے ہیں، تیسرا بھیجتے ہیں، چوتھا بھیجتے ہیں، پانچواں بھیجتے ہیں، آٹھواں بھیجتے ہیں، الغرض 50 کے قریب بھیج دیتے ہیں۔ اور آپ کے جب باری آتی ہے آپ کے گھرانے کی، کربلا میں آپ کے گھرانے میں سے 21 افراد شریک ہوئے تھے، تو آپ اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں، اپنے بھائی عثمان بن علی کو بھیجتے ہیں، پھر عباس بن علی کو بھیجتے ہیں، پھر عبداللہ کو بھیجتے ہیں، اپنے چچا زاد کو بھیجتے ہیں، عبداللہ بن جعفر کو بھیجتے ہیں، عقیل بن جعفر کو بھیجتے ہیں، ایسے بھیجتے جاتے ہیں۔ اور آخر میں جب آپ اپنے بھائیوں کا، اپنے بھائی سیدنا امام حسین کے فرزند ارجمند کو بھی قربان کر دیتے ہیں، تو باری آتی ہے آپ کے فرزند ارجمند کی، تو آپ کا فرزند ارجمند کھڑا ہوتا ہے سیدنا علی اکبر، وہ جاتا ہے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، آپ اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں۔ پھر آپ کے فرزند ارجمند سیدنا علی اصغر جاتے ہیں، ابھی وہ شیر خار ہے، آپ اس کو لے کر جاتی ہیں قربان کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں نہ ہو، وہ میرے حضور نے آپ کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی ایسی کی تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب باری آئے میرے دین پر کٹ مرنے کی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے اولاد کو بھی پیچھے نہ ہٹائیں۔ اور کربلا سے صرف ایک ہی شخص، اور آپ بھی سیدنا امام حسین کے بیٹے سیدنا علی زین العابدین واپس آتے ہیں، اور سیدنا امام حسین کے، امام حسن کے ایک فرزند ارجمند آپ واپس آتے ہیں، امام حسن مسنہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو سیدنا امام حسین اپنا سارا گھر کٹوا دیتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوتا میرے